فاطمہ سلام اللہ علیہا عظیم تحفہ الہی۔ اللہ عز و جل کے پاس اپنے محبوب رسول کی دلجوئی اور خوشی و سرور کی خاطر ایک ایسا عظیم اور خاص تحفہ تھا جسے اس نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا تھا، جو اس نے بیٹی کی صورت اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، پھر انہیں کوثر قرار دیا، اور اس نوری قدسی ملکوتی تحفے کے اعزاز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ شکرانے کی نماز ادا کریں اور اللہ کی راہ میں قربانی دیں۔ اس عظیم تحفہ الہی کو ایسی قدسی خوشبو میں بسایا گیا جسے سونگھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسکین پاتے اور فرماتے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسالت کی خوشبو ہیں، اور میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سونگھتا ہوں۔ یہ ایسی پاکیزہ خوشبو تھی کہ زبان رسالت سے آپ کا لقب زکیہ رکھ دیا گیا۔ یقیناً اللہ کی نگاہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر قدر و منزلت کسی اور شے کی ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہ شے عطا کرتا اور اسے کوثر کہتا، لیکن یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں جن سے امامت کی نسل چلی اور اللہ کے خاص رازوں کی امانت دار قرار پائیں اور بیت نبوت کا وہ مرکزی ستون قرار پائیں جن سے اہل بیت نبوت کی پہچان کرائی گئی۔ آپ کا دروازہ فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی، جہاں اللہ کے مقرب فرشتے سلام کرنے حاضر ہوتے اور آپ کے بچوں کو میکائیل و جبرائیل علیہما السلام جیسے عظیم المرتبت فرشتے لوریاں سناتے۔ آج اس دروازے پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سناٹا چھا گیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جس دروازے پر سلام کرنے آتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، اسی دروازے کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اپنے بابا پر آنسو بہاتی ہیں اور اس دنیا سے جلد جانے کی تمنا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول کی عظیم بیٹی، یہ دن آپ کے جانے کے نہیں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھلا 18 سال کی عین عالم جوانی میں کوئی موت کی تمنا کرتا ہے؟ یقیناً آپ کے پاکیزہ قلب و وجود میں ایک ایسا دکھ بھرا ہوا ہے جسے آپ بتانا نہیں چاہتی، مگر اس کرب نے آپ کو شدید اذیت میں مبتلا کیا ہے۔ ہمارا سلام ہو آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر اور آپ کے عظیم بابا پر جو عالمین کے لیے رحمت تھے۔